رمضان المبارک کا ماحول اور مہینہ ہے، اس میں عبادات کا ایک ذوق اور فطری جذبہ مسلمانوں کے اندر بڑھتا ہے، لیکن اور مسلمانوں پر جو روزے ہیں وہ بھی فرض کیے گئے ہیں، لیکن کچھ جو اس میں استثناء دو اشخاص کو قرآن کی جو نصوص ہیں ان کے مطابق دیا گیا ہے، ایک مسافر اور مریض۔ تو سوال میرا یہاں پہ یہ ہے کہ مسافر اور مریض کو جس علت کی بنا پر یہاں پہ رخصت دی گئی ہے وہ مشقت ہے، تو کیا یہی علت جب کسی اور حکم کی طرف، کسی اور فرد کی طرف منتقل ہوگی تو کیا یہ حکم رخصت کا اس کی طرف جائے گا یا نہیں؟ اس سوال کے پوچھنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور جو بورڈز کے جو سالانہ ایگزامز ہیں، خاص طور پہ میٹرک اور ایف اے کے، وہ شروع ہوئے ہیں۔ تو طلبہ اس حوالے سے چونکہ دور دراز کا سفر کر کے ایگزامینیشن سینٹرز تک پہنچنا ہوتا ہے، اور پھر رات کو تیاری کرنی ہوتی ہے پورا سال، ایک اس کے پیچھے ایک سلیبس بڑا لینتھی قسم کا ہوتا ہے، تو بعض اوقات والدین کی طرف سے، اساتذہ کی طرف سے ان کو یہ سننے کو ملتا ہے کہ اصل چیز دین ہے، اس کے اندر آپ روزہ رکھیں۔ ایک والد کو تو میں نے کل اپنے بازار میں، اپنی گلی محلے میں یہ کہتے ہوئے سنا، اس نے ساتھ پانی کی بوتل پکڑی ہوئی تھی اور وہ اپنی بائک پہ مطلب ایگزامینیشن سینٹر کے لیے جا رہا تھا، تو محلے والوں نے یہ کہا کہ تم اتنے مطلب 9th کلاس کے پیپر دینے کے لیے تم جا رہے ہو، اپنی عمر دیکھو اور اپنے کام دیکھو۔ وہ بڑا شرمندہ ہوا، اپنے اندر اس نے اس کو ایک گلٹ محسوس کیا۔ تو سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ جو مشقت والی علت ہے، یہ اگر ایک طالب علم کے لیے منتقل کی جائے یا اسی طرح ایک ورکر کے لیے منتقل کی جائے تو اس میں کیا کفایت ہے؟ جی دیکھیے، جس دین سے میں اور آپ واقف ہیں اس کے اگر اندر اتر کے اس کے حقائق اور معارف کو ہم جانیں تو وہ یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں پر زور زبردستی کر کے ان کی طبیعت کے برخلاف کوئی اللہ کی ہدایت کو زبردستی ان سے منوا لیں۔ اللہ تعالیٰ جو بھی حکم انسانوں کو دیتے ہیں اس کا ایک مقصد، ایک ہدف، ایک حقیقت، ایک علت ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ یہ جتنے احکامات انسان کو دیے گئے ہیں یہ خالق کائنات نے ہماری تربیت کی غرض سے دیے ہیں، اور تربیت کے لیے جو پہلی ناگزیر فطری اور عقلی شرط ہے وہ یہ کہ جس بندے کی تربیت کی جا رہی ہے وہ اس قابل ہو کہ اپنی اس تربیت کے اوپر توجہ مرکوز کر سکے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ شریعت متعلق ہونی ہے ان کے حالات و واقعات کی رعایت سے ہونی ہے۔ اگر وہ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ چیزوں کو سمجھیں، ان پہ غور و فکر کریں، پھر ان پر عمل درآمد کریں، تو اللہ کی جو منشا ہے اور اللہ کا جو مطلوب تقاضا ہے وہ پورا ہوگا۔ اسی چیز کو پیغمبر پوری زندگی بیان کرتے ہیں اور ہر موقع پہ، ہر جگہ پر اسی پہلو کو روشن کر کے لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ خدا کا دین کوئی تمہارے اوپر مشقت کے بار ڈالنے کے لیے نہیں آیا، کوئی تمہیں کسی عذاب میں جھونکنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ تمہیں تمہاری نارمل لائف کے اندر رہتے ہوئے وہ تقاضے جن کو تم برداشت کر سکتے ہو، جو تمہاری طاقت، قدرت، استطاعت میں ہیں، ان کی رعایت سے اللہ تعالیٰ تم پر کچھ احکامات، کچھ شریعت بھی مقرر کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے یہاں جو رویہ پیدا ہو گیا ہے یہ دین اور شریعت کے پورے مزاج سے بالکل الگ ہے، مختلف ہے۔ ہمارا مذہب اس طرح کے معاملات میں وہ رویہ نہیں اپناتا جو کٹھور رویہ ہمارے ہاں کے مولوی حضرات لوگوں پر اپناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بہت سیدھی سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے، حکم کی ایک حقیقت ہے، اس حقیقت پر عمل درآمد کرنا اگر ممکن نہ ہو تو عبادات کے معاملے میں یہ اصول ہے کہ غیر معمولی مشقت اگر آپ کو ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو رخصت کے رستے کا خود اللہ تعالیٰ نے ایک روشنی دے دی ہے۔ تو جو بچے اس طرح کے ماحول میں ہیں کہ ان کو امتحان دینا پڑتا ہے، ہمارے ہاں ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے مفتی حضرات ایک فتویٰ دے دیتے ہیں، کبھی وہ نکلیں پاکستان کی گلیوں میں جائیں، لوکل بسوں میں دھکے کھاتے ہوئے سفر طے کریں، اس کے بعد ایگزامینیشن ہال میں پہنچیں، صبح سے شام ہو جاتی ہے اور اس کے اندر ایک شخص کا برا حال ہو جاتا ہے، وہ بھوک و پیاس کا مارا نڈھال نہ اس کی صلاحیتیں اس طرح کام کر پاتی ہیں، ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، 10 اور مسائل ہیں۔ تو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے مواقعوں پر آپ خود قرآن مجید نے بتا دیا کہ اور دنوں میں روزہ رکھ لیں، تو سوسائٹی کو انکریج کرنا چاہیے، بجائے ان لوگوں کو کوئی تشویش کی نگاہ سے دیکھ کے، بجائے ان لوگوں کو شرمندہ کر کے کہ کوئی پانی کی بوتل، کوئی بچہ ہے، نوجوان ہے، اسٹوڈنٹ ہے، اسی طریقے سے کوئی مزدور ہے، وہ اگر اس موقع پر اللہ کی اس چیز پر عمل نہیں کر سکتا تو اس کو انکریج کرنا چاہیے، اس کو حوصلہ دینا چاہیے کہ بیٹا کوئی بات نہیں، تم ایک دوسرا کام کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہوئی ہے، اس پر بعد میں عمل درآمد کر لینا۔ لیکن ہمارے یہاں جو عمومی رویہ ہے وہ چیزوں کو نافذ کرنے کا ہے، چیزوں کی حقیقت، ان کے پیچھے کارفرما علت، اس میں خدا کی طرف سے دی ہوئی رخصت، اس کو ہم اپنانے میں خود اپنے لیے زحمت سمجھتے ہیں، گویا ہم خدا سے زیادہ خدا کی منشا کو جاننے والے بن گئے۔ یہی وہ مرض ہے جو ہم سے پچھلی امتوں میں پیدا ہوا، بالخصوص یہود میں۔
اور انہوں نے یہی کام کیا کہ جو رخصتیں اللہ نے دی ہوئی ہیں ان کے اندر خود سے آپ نے وہ چیزیں ڈال لیں. اس کو قرآن مجید نے اسر و اغلال سے تعبیر کیا. یہ بیڑیاں ہیں جو پہنا دی گئی ہیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر بچے امتحانات میں جاتے ہیں اور وہ روزے کی رخصت لینا چاہتے ہیں، بچے بھی اس نیت سے رخصت لیں کہ اللہ کی ایک مطلوب تقاضا تھا، اس کو ہم اس وقت پورا نہیں کر رہے، بعد میں پورا کر لیں گے. جی بہتر. یہاں پہ رخصت کے جو قبول کرنے کا اختیار ہے ابھی طالب علم کے پاس ہے، نہ کہ والدین کے پاس اور ایک مفتی صاحب کے پاس، ایسے ہی ہے؟ بالکل ایسا. یہی ہماری جو پوری کی پوری فقہ مرتب ہوئی ہے وہ اس غلط اصول پہ ہوئی ہے کہ دوسرے لوگ بیٹھ کے میری مشقت کو ناپ کر بتائیں گے کہ تمہیں کس چیز پہ کتنی مشقت ہوتی ہے. اس کا فیصلہ میں نے کرنا ہے. انسانوں کی باڈی ٹائپ مختلف ہے، رویے، مزاج، افتاد طبع مختلف ہے، مشقتوں کی نوعیت مختلف ہے. کہ کوئی بندہ اپنی مرسیڈیز بینز میں بیٹھ کے جاتا ہے اور جا کر کسی اے سی والے ٹھنڈے کمرے میں امتحان دے کر آ جائے، وہ مجھ سے آ کر پوچھے گا، میں اس کو کہوں گا بھائی 2 گھنٹے کا کام ہے، جا کر کے آ گئے. لیکن ہمارے ہاں جو عمومی طور پر لوگوں کے معاشی حالات ہیں، جس طریقے سے سفری سہولیات ہیں، جیسا وہاں پر ماحول ہوتا ہے، جس طرح کا موسم ہے، یہ سب چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں. آپ بیٹھ کر آج سے کوئی 1200 سال پہلے کسی صاحب علم کا ایک فتویٰ دے کے میرے سامنے آ کر نہ میرے حالات سے واقف، نہ میری کیفیات سے واقف، والدین بھی نہیں کر سکتے، علماء بھی نہیں کر سکتے، فقہا بھی نہیں کر سکتے. بندے نے دین پر عمل کرنا ہے، بندہ دین کا مخاطب ہے. کوئی دوسرا شخص تجویز، رائے، نصیحت کی حد تک بات کر سکتا ہے. قبول کرنا یا رد کرنا یہ بندے کا فیصلہ ہے.